الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی صدر جامعہ اسلامی کے اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء نظام، آپ حضرات کے درمیان میں اپنی حاضری کو سعادت سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے آخرت کا نجات کا سبب ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور آپ جیسے نورانی چہرے والوں کا اور اس زمانے میں طلباء و علماء اہل حق کا یہ مدارس، ان میں جانے کو ہم اپنا ساتھ سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے آپ ہی حضرات سے ملاقات انشاءاللہ خیر کی نسبت سے ہو. کل قیامت میں ہم اللہ کے سامنے اسی کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے. جہاں تک اکابر کے مسائل وغیرہ کی بات ہے جو مولانا نے بتایا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند سے جو نسبت ہے، تو دارالعلوم دیوبند سے ہمیں کیوں نسبت ہے کہ 100% کامل اور مکمل طور پر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور ان کے احادیث اور قرآن کی ترجمانی اس کا حق ادا کیا. پوری امت کو انہوں نے دین کو جو لین دیا ہے ہمارے اکابر نے، اسی لیے تو ہمیں ان سے محبت ہے، اسی لیے تو اس نسبت پہ ہمیں فخر ہے. اللہ پاک ہم اور آپ سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. بچن مختصر باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے اپنے عزیز طلباء اکرام سے. وہ یہ ہے کہ جس زمانے سے ہمارا آپ کا گزر ہو رہا ہے، جن حالات سے گزر ہو رہا ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ مدرسے کے طالبوں کو، مدرسے سے تعلق والوں کو ایک طویل زمانے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے لوگ، اور یہ سمجھتے تھے کہ معاشرے پر بوجھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب لوگ اس کو حقارت سے دیکھتے. لیکن پھر وقت یہ زمانہ اللہ کا نظام ایسا چل رہا ہے، اللہ کا دستور و سنت مبارکہ ہے کہ جب معاشرے میں جو کمزور سے کمزور ترین مخلوق ہو، بشرطے کہ وہ حق کے راستے پر ہو، اللہ پاک اس دین کی مدد اور اس کی احیاء کمزوروں سے کرتے ہیں. اور یہ طریقہ زمانہ دراز سے چلا. ایک طرف دنیائی مادیات اور طاقت، دوسری طرف کمزور و ضعیف بندوں کو اللہ وہ توفیق دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کفر اور باطل کی ساری طاقت کو پاش کرتے ہیں. فاضلان گرامی، اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کا نام، اس سے ساری دنیا اس نام سے پہلے واقف ہی نہیں تھی. طالبان کا معنی کیا؟ یہ پشتوں کا لفظ ہے. طالبان کا معنی طلبا ہے، مدارس کے طلبا، مساجد میں. تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں سے اتنی پوری دنیا کفر، پوری دنیا باطل کو جو ذلت آمیز شکست عطا فرمائی، ان کے ہاتھوں پوری باطل کو جو ایک خطرناک قسم کا توڑ پھوڑ کے شکار کا زلزلہ آیا. اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں طلباء کی طرف، مدارس کی طرف، سارے مدارس کی طرف. اس لیے پہلے زمانے میں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب ہر ایک آدمی عام اور آپ یہاں پر ہیں، ہمارے آپ کی ایک ایک حرکت و سکون کو دیکھا جا رہا ہے، یہ ریکارڈ ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں مدارس کون بناتے ہیں،
کیوں بناتے ہیں، اس کے اثاثے کیسے ہوتے ہیں، ان کو تربیت دینے والے کون ہیں، ان میں رہنے والے کون ہیں، کس سے تعلق ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں. یہ جو پورے ملک میں ہلچل ہے مہنگائی کا، آپ کو پتہ نہیں کس لیے اور کوئی وجہ نہیں. نہ مہنگائی ہے کچھ بھی نہیں. باقاعدہ اس بات کی محنت کی گئی ہے کہ مہنگائی زیادہ بڑھاؤ تاکہ مدارس کو کچھ چندہ دینے والے نہ رہیں اور مدارس اپنی موت آپ کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہوا تو پھول جائے. تو آج یہ ہے عزیز طلبا، اسی کے لیے پوری ملک میں مہنگائی کیا جا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے طلبا، اس وقت ایک عام طالب علم آپ نے ایک زمانے میں لاؤبالی کے ساتھ زندگی گزارنا، کبھی پڑھنا، کبھی ناغت کرنا، کبھی یہ بات نہیں. پوری دنیا کی میڈیا دشمن اور دوست اس وقت پوری مدارس کی طرف متوجہ ہے. مدارس کے طلبا کو دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. تو لہٰذا اور وہ دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پوری دنیا کفر، امریکہ جیسے فخر کرنے والا، پوری دنیا کو امریکہ نے یہ سمجھایا تھا کہ پوری دنیا میں امریکی سب سے اعلیٰ قوم ہے، امریکی جیسے کوئی نہیں دنیا میں. یہ پوری دنیا نے باور کروایا اپنے ٹیکنالوجی سے، اپنے پیسوں سے، اپنے مادیات سے، اپنی چیزوں سے، طاقت سے، پوری دنیا کو کہ ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہم پوری دنیا سے اعلیٰ و افضل ہیں. تو آپ اندازہ کریں جو سالوں سال اس بات کا ڈنڈا بجا رہا ہو کہ میں سب سے اونچا ہوں، اس کو اللہ ذلیل کر دے. جس قوم سے ذلیل کرے. پوری دنیا میں مسلمانوں کو سب سے نیچے کہتے تھے، مسلمان سب سے بدترین قوم ہے، نیچی قوم ہے، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں. پھر مسلمانوں میں بھی جو لوگ زیادہ دیندار ہیں، جو دین کے ساتھ متعلق ہیں، وہ علماء ہے، طلباء ہے، مدارس ہے، ان کو مسلمانوں نے نیچے طبقہ کہا ہے. اللہ نے نیچے سے نیچے جو طبقہ تھا اس کے ذریعے سے اس کے غرور کو خاتمہ ملا. تو یہ سب ان طلباء کی قربانیاں ہیں. عرض یہ ہے میرے محترم دوستوں، یہ پس منظر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیز طلباء، اس وقت آپ کے ایک ایک چیز پوری دنیا کی نگاہوں. اس وقت آپ عام طالب علم نہیں ہیں، آپ امریکہ کو شکست ڈالنے والے. آپ پوری دنیا کفر کو، پوری دنیا کفر کا سردار امریکہ تھا، سارے اس کے ماتحت، ساری دنیا کی کفر کو تمہارے بھائیوں نے، آپ لوگوں کے نسبت رکھنے والے آپ ہی کے جماعت نے ان کو شکست دی بڑی قربانی کے بعد. اب جو ہے پوری دنیا کفر آپ کو دشمن کی نگاہ سے دیکھا. آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہم جامعہ اسلامیہ میں چند طالب علم ہیں، بس دال کھا رہے ہیں اور سبق پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے. بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، بڑا محتاط ہو کر کے، اور دشمن کے لیے پہلے سے زیادہ تیاری کی محنت ہوگی. وہ ہر میدان میں آپ کے علمی استعداد، آپ کی اخلاق، آپ کی بول چال، آپ کیا اسلام کے ساتھ، امت کے ساتھ والہانہ محبت، یہ ساری چیزیں باقاعدہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور آپ کے اندر کوشش کرنے کی یہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ طلباء کی شکل میں، علماء کی شکل میں اپنے آدمی بنا کر وہ آپ کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ انتہائی طور پر چکندہ رہنا ہے اور انتہائی طور پر تیاری کے ساتھ رہنا ہے. وقت کو ضائع نہ کرے، ہر میدان میں اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں. اس وقت آپ تیاری کے مراحل میں. یہ جو مدارس ہے یہ ہمارے علمی مادر علمی ہے. جس ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ تیار ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بنتی ہے، کان بنتے ہیں، سب بن کر جب دنیا میں آئے گا تو کامیاب. ماں کے پیٹ سے کوئی نابینا آ گیا، کوئی کام سے بہرا آ گیا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو، زندگی بھر نقصان میں ہے. آپ سے بھی درخواست ہے میرے عزیز طلبا کہ اس وقت دشمن کی بھرپور تیاری کریں، اپنے مطالعے سے، علمی استعداد سے، اپنے قلم سے، اپنے مضمون سے، اپنی زبان سے، اپنی فکر سے.
اپنی اخلاق سے اپنے اساتذہ کو ان کے احترام اساتذہ سے حاصل کرے، علوم حاصل کرے۔ اس وقت پوری دنیا میں خاص کر ہمارے ملک پاکستان میں فتنوں کا برمار ہے، قادیانیت کا فتنہ، شیعت کا فتنہ، اور یہ ساری فتنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ کوشش کیجیے ہمارے آپ کے گھروں تک پہنچے۔ ان تمام فتنوں کی روک تھام آپ ہی کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ 1 منٹ کا ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ اپنے اخلاق کی اعتبار سے ہر طالب علم کو چاہیے، اور حفظ کا طالب علم ابھی حفظ سے مرحلہ میں تو قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق رکھے، کوئی بھی نہ کرے، الفاظ بھی صحیح ہو، لہجہ بھی صحیح ہو، منظر بھی پکی ہو، اور اسباب بھی اچھے ہوں۔ وہاں سے فارغ ہو گئے تو جتنے بھی طلباء خواہ سال اول میں، سال دوم میں، متوسطات میں، ہر طالب علم جو آپ کے مضامین ہیں کتابوں کے، ان مضامین پر بھرپور طریقے سے اگر سمجھ نہیں آئے اپنے اساتذہ سے پوچھیں، حضرت یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے۔ اس وقت یہ تیاری آپ کی، یہ سب تیاری آپ آگے کام آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو فارغ اوقات ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے نظام مدارس میں سے آپ کو خارجی مطالعے کا، ختم نبوت پر تیاری، قادیانیت کے خلاف تیاری، کفر کے خلاف تیاری، یہ چیز ابھی سے آپ کے اندر ہے۔ اگر ہم نے وقت ضائع کیا، وہ زمانہ گزر گیا کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اتنی تاکید ہوا ہے کہ جو طلباء ہے اب مدارس کی سروے مختلف انداز سے کیا جائے، چپکے سے بھی اپنے آدمی بنا کر کے آپ کی طرح بنا کر کے داخل کر رہے ہیں، آپ کی ویڈیو بھی کر رہے ہیں، آپ کی آوازیں بھی چیک کر رہے ہیں، آپ کے رہنا سہنا یہ بھی پورا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ان کو کھلاتا کون ہے، اور اس کے اساتذہ کو کیسے ذہن بناتا ہے، یہ کیسے مخلوق ہے کہ امریکہ جیسے بڑے کفر کو انہوں نے شکست دے دیا۔ تو یہ یہ بچوں سے لے کر کے بڑوں تک، چھوٹے مدارس کو بھی دیکھتے ہیں، بڑے کو بھی دیکھتے ہیں، اساتذہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو آج سے میرے محترم دوستوں، ہم نے ڈرنا نہیں، آپ کو ڈرانا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے الحمدللہ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرے احسان ہے، تیرے کرم ہے کہ تو نے اپنے دین حق کی دفاع کے لیے ہم کو اللہ نے قبول کر دیا۔ اس پر اللہ کا شکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی کسی طاقت کی ضرورت نہیں، اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ابھی سے اللہ سے تعلق، راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا، دعائیں کرنا، اپنے مدرسے کے لیے، اساتذہ کے لیے، اپنے تمام گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ابھی سے عادت بنائیں۔ ہمارے اکابر کی آپ زندگیاں ہوتا ہے، بچپن میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تہجد کی نماز کے پابند، تکبیر اللہ کے پابند، اور غلط ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کی، یہ اس طرح یہ اکابر کی بچپن گزرا ہے، تو بچپن میں جا کے اللہ نے ان سے کہا اگر لاؤبالی سے وقت گزر چکا ہے نا، وقت گزر رہا ہے، کسی کا انتظار نہیں۔ تو جو طلباء اپنے علمی استعداد میں کمزور ہے، وہ اساتذہ کی ادب عظمت کے ساتھ، ان کے ساتھ رابطہ رکھے، ادب اور محبت کے ساتھ اپنے اساتذہ کی خدمت کر کے اس کے دل جیت لے اور ان سے سیکھے، وقت کو ضائع نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرض یہ ہے اللہ کی طاقت اپنے ساتھ کرنا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ اللہ کی طاقت نافرمانی سے ختم ہو جاتی ہے، ساتھ نہیں جاتی، ہمارے آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ جو بھی گناہ، تقویٰ کے خلاف کوئی بھی کام ہم کریں گے تو یاد رکھو کبھی بھی اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ نہیں۔ اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ اگر جو متقی ہوگا تو متقین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اور گناہ سے بچتے، گالی دینا گناہ ہے، بد نظری کرنا گناہ ہے، میوزک سننا گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، استاد کی بے ادبی گناہ ہے، کتاب کی بے ادبی، مسجد کی، ادارے کی، اور کسی چیز کو ضائع کرنا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا، نماز کا فیصد گناہ ہے۔ گناہ کا ہر عمل، جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ ہمارے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد کو ختم کرے۔ جب اللہ کی مدد نہیں ہوگی
تو کوئی طاقت ہم اور آپ کو نہیں بچا سکتا. وہ آپ کے اکثر بچے ہیں، میں وہ اس بچے کے وہ واقعہ سناتا ہوں. ایک بچہ تھا، بعد اللہ نے، میں آپ کو نام بتاؤں گا، بڑا عظیم شخصیت بنایا. اس کی عظیم شخصیت ہونے میں اس کی بچپن کے کردار دیکھو میرا ملتا ہے. کسی قافلے میں جا رہے، ماں نے ان کو نصیحت کی. پہلے زمانے میں موٹر گاڑی تو نہیں ہوتی تھی، اونٹوں کا قافلہ ہوتا تھا. پھر جا رہے سفر پہ تو اس قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا. تو جو ڈاکو تھے وہ آگے سب سے مان لے رہے ہیں. اس بچے نے بھی تلاشی لیا، کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس پیسے. یہ بھی آرین ہو گئے کہ سارے تو چھپا رہے ہیں، کہہ رہے میرے پاس پیسے ہیں. جب تلاشی نہیں لیا، جیب وغیرہ دیکھا، خوشی نہیں. ان کے جھوٹ بولتے ہیں، میرے پیسے کہاں ہیں؟ ان کا میری ماں نے مجھے سمجھایا ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولنا. چھوٹا بچہ ہے، ماں نے ان کو بتایا بچے جھوٹ نہیں بولنا ہے. انہوں نے کہا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیا یہ دیکھو پیسے میرے کپڑوں کے اندر سلائے ہوئے تھے، اس کی والدہ نے سلائے. تب پیسے نکالے اور واقعی نکل گئے. تو اس ڈاکو کو ایک سوچ آ گیا، بڑا آدمی تھا، سمجھدار تھا. تو ان کے یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، ماں کی بات مانتا ہے کہ ماں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا. یہاں سے تو لوگ پیسے چھپا کر کے ڈاکو سے اپنے پیسے چھپاتے جائز بھی ہیں، لیکن یہ اتنا پابند ہے ماں کی بات کرنے، کتنا بدبخت ہوں کہ اللہ کی بات نہیں مانتا. اسی وقت اس بچے کی اس عمل نے کتنا اثر کر دیا، اس ڈاکو کے سردار نے توبہ کر دیا، ڈاکے وغیرہ چھوڑ دیا. یہ بچہ کون تھا بھائی؟ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو 43 سال کے، جس کو جانوی لوگ بناتے ہیں. یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا سلسلہ قادریہ ہے، اس کے بچپن اس طرح گزرا ہے کہ ڈاکوں کے سامنے بھی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ماں کا حکم تھا کہ بچے بھیجے تو جھوٹ نہیں بولا. یہ ہے بچپن. اور اس بچپنے سے پھر اللہ کا آپ جس اکابر نے ہمارے اس سے بڑے اکابر گزرے، آپ ان کے بچپن دیکھیں. اس وقت آپ بڑھ رہے ہیں، آپ نے ابھی جا کے امت کی، یہ جو ہمارے قابل ہے کتنا قابل جا رہے ہیں، ابھی اس امت کی قیادت اور سیادت اور اس امت کی دینداری، اپنے خاندان کی دینداری، ایمان بچانا، یہ آپ کی ذمہ ہے. تو اس کے لیے آپ نے ابھی سے تیاری کرنی، غفلت نہیں کرنی. میرے پیارے بچوں، کبھی بھی غفلت نہیں کرنا. ابھی سے اپنے اخلاق کو درست کرنا، ادب، عظمت اور پیار، محبت اور غلط کام سے بچنا، غلط ماحول سے بچنا، گھر میں جا کر ادب کے ساتھ. اور کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا ہے کہ وہاں جا کے نماز چھوڑ دیا، ماں باپ کو گالی دینے، بڑے بھائی کو، بہنوں کو گالیاں وغیرہ، ایسا کبھی نہیں کرنا. یہ ہمارے اخلاق کے منافی، یہ شریعت بھی نہیں بتاتا. پھر جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جا کر گھر میں کوئی شرارتیں کرنے، نماز چھوڑ دیا، وہ کیا کہیں گے ماں باپ؟ یہ کس مدرسے میں پڑھتے؟ نماز بھی نہیں پڑھتے. کتنی بدنامی ہو گئی آپ کے مدرسے اپنے اساتذہ. تو ہم نے اپنے اساتذہ کی بدنامی کا سبب نہیں بننا ہے، نیکنامی کا سبب. تو میں عرض کیا، آپ نے آگے جا کے ابھی سے ذہن بنانا ہے. پوری دنیا کفر کے سامنے ہم نے کلمہ توحید کو پہنچانا ہے انشاءاللہ. اور پوری دنیا کفر کو ہم نے مسلمانوں کو اس کی ظلم سے نکال کر اور اسلام کے روشنی میں لانا ہے. اور دنیا کفر کو ہم بھی دعوت پیغام اور اسلام دیں گے. اگر مانا تو ہمارے بھائی، نہیں مانا تو ہم تلوار کو ختم کریں گے. یہ ابھی سے ذہن ہے، ابھی سے ہمارے اندر جرأت ہو، ابھی سے ہمارے اندر پاکیزگی ہو، رات کو اٹھنا ہو، علم کے لیے دعائیں کرنا ہو. دعاؤں سے علم ملتا ہے. جب دعائیں کریں گے، مان لیں گے تو اللہ پاک پھر علم نافع عطا فرمائیں گے. تو اس میں راضی ہو. اس میں استاد کی عادت اور حاضری کرنا اور غلط گوئی سے، فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچانا، نماز کی پابندی، ماں باپ کی عادت، بڑوں کی عادت، مدرسہ اور صفائی اور یہ جتنے اسباب علم ہے، ان تمام کی عادت کرنا ہمارے لیے اس طرح کریں گے انشاءاللہ. اس لیے میرا طلبا اس وقت تیقظ کی ضرورت ہے اور بیداری کی ضرورت ہے. ابھی سے استعداد بناؤ، خط بناؤ، تحریر بناؤ، زبان کو صاف کرو، الفاظ صحیح آ جائیں، آپ کو ادائیگی کا طریقہ آ جائے اور اپنے علم کے اندر استعداد پختگی آ جائے. یہ ہمارے اکابر تھے اور ان اکابر نے ہمیں جو نصیحتیں دی، حضرت نے فرمایا
کہ اکابر کے تو جو ہم نے سنا جو بنیاد ہے اس وقت وہ بنیاد کی باتیں یہ ہے ہمارے اکابر نے ہمارے بڑوں نے اس طرح بچپنا گزارا اس طرح سالگی گزاری پھر جا کے الحمدللہ کوئی شیخ الہند بنا کوئی مولانا شیخ علی تعلیم صاحب بنا مولانا قاسم نانوتوی صاحب بنے جو دین کے اتنے بڑے بڑے کام اللہ نے ان سے لیے وہ اس ترتیب سے بنے اور یہ بچپنا آپ ان کے بچپن کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اپنے اکابر کے ساتھ محبت فطروں سے بچنا ایسے فتنے ہیں ہر طرف سے اور اس کا مقابلہ جرأت کے ساتھ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس سے یہ ہے کہ اپنے اساتذہ سے ضرور تعلق رکھیں اپنے اساتذہ کی ادب عظمت اور اپنے علم کے ساتھ محبت مطلب جامع کے ساتھ محبت اپنے ماں باپ کے پاس جا کر گھروں میں جا کر اپنے جامع کی تعریف کر دیں اپنے جامع کی جو ضرورتیں ہو بتائے یہ خدمت کرے ایک گھر میں 5-6 بچے کسی کو ہوتے وہ پریشان ہیں یہ تو مدارس کی برکت ہے دین کی برکت ہے ہر جامع میں 200 300 50 60 70 بچے ہوتے ہیں الحمدللہ چل رہے اساتذہ کو تنخواہیں بھی مل رہے ہیں اور کھانا پینا بھی کر رہے ہیں اور خوشی بھی ہے یہ اس دین کی برکت ہے اس نعمت کو اپنے گھروں تک پہنچائے اور اس نعمت کو اور یہ سب کرے انشاءاللہ جو حفظ کر رہے ہیں وہ یہ کرے کہ میں حفظ پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ پوری کی پورا علم حاصل کروں گا اور جو علم کے جس درجے میں ہیں اس درجے کے بعد تیسرا دوسرا آخر درجے تک تخصص تک اور ہر چیز تک علمی استعداد ہم یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے مگر کالج میں جا کرنا ہے وہ بھی کیوں لیکن ہمارا کام جو ہے اصل کام یہ ہے روزی انشاءاللہ دیں گے عزت کے ساتھ دیں گے میرے حیث لا یحتسب حضرت ہمارے حضرت مولانا زمان اگر سے فرماتے کہ مولوی پریشان نہ ہو مولوی کا تو رزق میرے حیث لا یحتسب ہے جس کو وہ گمان بھی نہیں وہاں سے اللہ دیتے ہیں شرط یہ ومن یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب تقویٰ اللہ نے ہمارے اوپر لگایا کہ گناہوں سے بچو پھر روزی کیا من حیث لا یحتسب جہاں تمہارا وہ گمان نہیں ہوگا وہاں سے اللہ دے گا اس کے لیے کو پریشان نہ ہو روزی کے لیے اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا اپنے ہدف کو نہیں چھوڑنا روزی جو مقدر میں بہرحال وہ ملیں گے اگر ہدف چھوڑ کے تب بھی اتنے ملیں گے نہیں چھوڑیں گے تب بھی اتنے ملیں گے اگر اپنے راستے کی طرف جاتے ہوئے اپنے کام کی طرف جاتے ہوئے ہم چلے گئے تو وہی روزی ہمارے قدموں میں عزت کے ساتھ ملے گی اور اگر اپنے کام کو چھوڑ دیا تو روزی کے پیچھے جیسے عوام الناس ہے اس کے پیچھے ہم بھی بھاگیں گے ملے گا اس نہیں لیکن اس وقت ہم ذلیل ہوں گے اور کام بھی چھوڑیں گے اس روزی کے پیچھے جائیں تو عزیز طلبا آپ حضرات سے کافی وقت ہم نے لیا آپ نے انتظار بھی کیا اساتذہ نے انتظار کیا تو ہم ایک بطور مہمان کے بطور اسے کی یہ سعادت ہے الحمدللہ نورانی چہروں کا ملاقات ہو جائے علماء کی ملاقات ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں کے عمل کی کوشش نصیب فرمائے رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ